السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ پچھلے دنوں بھائی ہمارے محترم نعیم بٹ صاحب، جن کے اکثر وہ بیانات میسیج ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں، تو ان کا ایک کلپ وہ میرے سامنے آیا، تو اس میں ہمارے محترم بھائی نعیم بٹ صاحب یہ مرزا محمد علی جیلمی جو ہے، تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اور جس طرح وہ بے ادبیاں کرتا ہے صحابہ کی اور بزرگان دین کی، تو اس کو کچھ ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی بات ساتھ فرما دی کہ جو انجینئر ہے وہ حدیث کی بڑی بات کرتا ہے اور حدیث کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور ہمارے یہ کمی ہے، یعنی ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ کمی ہے کہ ہم ہر بات حضرت جی نے فرمایا، حضرت جی نے یوں فرمایا، بزرگوں نے یوں فرمایا، اور اس ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ ایک تو بٹ صاحب سے میں اس کی یہ گزارش کروں گا کہ ہر بات کا جو جواب ہوتا ہے وہ آپ خود سے نہ دیا کریں، یعنی ہر بات کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو علماء کے اوپر چھوڑ دیا کریں، علماء سے آپ ڈسکس کر لیا کریں، علماء کو بتایا کریں کہ یہ بات ہے اور یہ میرے اندر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، تو آپ ان سے کلیئر کروا لیا کریں۔ تو اس میں ایک تو جو نقصان اس میں جو ہوتا ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر اور جو اس طرح کے ذہن رکھنے والے دین بیزار اور اولیاء کرام کے خلاف اور بزرگان دین کی مخالفت کے اندر جو ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت اور دین کو بگاڑ رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے ایک اور چور راستہ مل جائے گا۔ یعنی آپ کی جو بات ہے وہ اس کو دلیل کے طور پر استعمال کریں گے اور دلیر ہو جائیں گے، اور اپنے جو غلط موقف ہے اس کے اندر ان کی دیدہ دلیری اور بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ اس میں نقصان ہوگا۔ تو دوسری درخواست میری بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے ممکن ہے قریب چھوٹا ہی ہوں گا، کیونکہ آپ کے ڈرامے میں چھوٹی عمر میں نے دیکھے ہیں، آپ کے جو ڈرامے ہیں، جال ڈرامہ تھا آپ کا جس میں وہ مچھیرے وغیرہ اس طرح وہ سارا ڈرامہ تھا، تب تو میں بہت چھوٹا تھا۔ تو بہرحال تو اس میں جو ہمارے حضرات کی جو باتیں ہیں، جو ہمارے حضرات نے فرمائی ہیں، جو حضرت جی نے فرمائی ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہیں، تو اس میں تو ہم حدیث کا حوالہ نہیں لگا سکتے، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے حدیث فرمائی ہے۔ اس میں جو بات حضرات نے فرمائی ہے اس کو ہم منسوب حضرات ہی کی طرف کریں گے، حضرت جی ہی کی طرف وہ منسوب ہوگی بات، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی کہ جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے اوپر تو وعید ہے۔ تو باقی جو ہمارے حضرات نے باتیں فرمائیں وہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت کا ہی مفہوم ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی حدیث کا ہی مفہوم ہوتا ہے، وہ کسی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی حدیث کے خلاف نہیں ہوتی۔ اب یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، یہ تو حدیث کا اعجاز ہے، یہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو قرآن اور حدیث کا معجزہ ہے، یہ کہ زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر اس کی تشریحات کو کھولتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی اللہ تعالیٰ علم کو کھولتے ہیں ان کے اوپر، قرآن اور حدیث کا۔ یعنی اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے جہاں علم سکھایا ہے، جہاں علم تمہیں دیا ہے، وہاں اس کے ساتھ حکمت بھی دی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات پڑھ لیں اور مکاتیب پڑھ لیں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے،
اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے لکھی ہے، تو اس میں آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعینی ہی لفظ بلفظ حدیث نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ کسی نہ کسی حدیث کو ہی واضح کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی قرآن کی آیت کو ہی واضح کیا ہوتا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ اب 3 گھنٹے بیان فرماتے تھے، 4 گھنٹے میں نے ان کے بیان سنے ہوئے ہیں۔ اب کیا وہ ساری باتیں صرف قرآن اور حدیث ہی پڑھ کے سناتے تھے؟ اور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں مرزا انجینئر کا، وہ کتنی احادیث 1 گھنٹے کے بیان میں پڑھتا ہے؟ احادیث وہ 2-4 ہی پڑھے گا، باقی 1 گھنٹہ وہ اپنی ہی تشریح بیان کرتا ہے، اپنے ہی دماغ کی باتیں بیان کرتا ہے۔ اس طرح ہر ایک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی دل میں ایسی بات آ جائے، آپ کے اندر کوئی ایسا اشکال پیدا ہو جائے، اب حضرات سے رابطہ کر لیں، آپ کی تو ماشاءاللہ پہنچ ہے حضرات تک۔ تو دیکھیں ہمارے تبلیغ کے اندر جو نیا مجمع چلتا ہے، تو کیونکہ تبلیغ عوامی کام ہے، تبلیغ کے اندر 100% علماء تو ہوتے نہیں کہ ہر بات کو حدیث کا حوالہ دے کر یا قرآن کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے بیان کریں یا لوگوں کو سنائیں۔ تبلیغ کے اندر تو عام عوام الناس ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی رسائی وہ تو قرآن اور حدیث تک، اور نہ ہر ایک کا فہم ہوتا ہے کہ وہ براہ راست قرآن حدیث سے کوئی معنی لے لے اور اس کو آگے اس کی تشریح بیان کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے تبلیغ کے اندر اکثر مجمع نیا ہوتا ہے، اکثر لوگ یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حضرات کی زبان سے بات سنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تبلیغ کے اندر اکثر جو مجمع ہوتا ہے، کیونکہ ہم حضرات کے بیانات سنتے ہیں۔ اب میں الحمدللہ تبلیغ میں لگا تو مجھے اس کے بعد شوق ہوا پڑھنے کا، میں نے اپنے ذاتی طور پر میں نے کتابیں خریدیں، اور بہت ساری میں نے کتابیں خریدی، میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا اور قرآن کی تفسیر پڑھی، پھر میں نے جو ہے وہ احادیث کو پڑھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا، اور اس طرح حیات الصحابہ کو پڑھا، پھر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ میں نے خود سے یعنی کہ شروع کیا، اور پھر بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں بہت ساری میرے سامنے، لیکن ہر ایک کا یہ مزاج نہیں بنتا، ہر ایک کی سوچ اس لیول پر نہیں جاتی۔ تو اس لیے جو مجمع ہمارے بڑوں سے باتیں سنتا ہے تو وہ تو ان کا جو حوالہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک مضبوط بات ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب سے سنی، میں نے یہ بات حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنی، میں نے یہ بھی ایک سند ہے جیسے ہماری سند چلتی آ رہی ہے، تو سند کیا ہے؟ وہ سارے بزرگوں کی ہی روایات ہوتی ہیں، وہ بزرگ ہی ساری باتیں فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بزرگوں کو درمیان میں سے نکال دیں گے تو سارے کا سارا دین جو ہے وہ گر جائے گا۔ میں تو اچھا گمان کرتا ہوں آپ کے اوپر، اور لیکن پھر بھی ایک اصلاح کے طور پر، ایک مشورے کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ خود مطالعہ کریں جو ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کی یہ میں نے رکھی ہے دینی دعوت، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ملفوظات ہیں ہمارے حضرات کے، آپ ان کا مطالعہ کریں، اور مکاتیب ہیں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، آپ ان کا مطالعہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن حدیث کا ہی نچوڑ ہوتا ہے، یہ قرآن حدیث سے ہی اخذ کی جاتی ہیں، یہ اس کے باہر کی باتیں نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی کسی کو ایسا موقع نہ دیں کہ وہ تبلیغ کے اوپر تنقید کا دروازہ کھل جائے۔ دیکھیں جہاں اللہ رب العزت نے تبلیغ کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت فرمائی، وہیں تبلیغ کے مخالفین اس آڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی ایسا نقطہ مل جائے، یہ مرزا جیسے اور اس طرح کے اور جو اس طرح کے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو ہر وقت اس تاڑ کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی لوز پوائنٹ ایسا مل جائے، ان کا کوئی ایسا ہمیں کوئی سوراخ ایسا مل جائے کہ ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں، تبلیغ کے اوپر یا جو علماء کے اوپر
اور بزرگان دین کے اوپر، تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، ایک تو یہ چھوٹی بات نہیں آپ نے فرما دی، یہ آپ کی زبان سے بہت بڑی بات نکل گئی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس کو محسوس کیا، تو میں اس لیے آپ سے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کا نام لے کر، اور آپ جیسے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے بیانات سنے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں بٹ صاحب نے یہ فرمایا، اور فلاں جو کھلاڑی ہیں وہ یہ فرما رہے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انگلینڈ کے ایک ساتھی کی کارگزاری میں نے سنی کہ اس میں یہ فرما رہے تھے کہ اے مسلمانوں، اگر تم تبلیغ کا کام نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ کام تم سے چھین کر اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ اب یہ بات، اس کے اوپر حدیث کا حوالہ دینا تو نہیں بنتا میرا، یا جو بھی آگے بیان کرے گا وہ تو حدیث کا حوالہ نہیں دے گا، وہ تو یہی کہے گا نا کہ فلاں نے فرمایا۔ اور ایسی ہی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف سے بھی منسوب کرتے ہیں، آپ سے بھی لیتے ہیں، اور بھی دوسرے حضرات سے بھی لیتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کا نام ہم لیتے ہیں۔ وہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ میں نے فلاں بزرگ سے یہ بات سنی، میں نے فلاں حضرت جی سے یہ بات سنی، میں نے فلاں حضرت جی کے یہ کتاب کے اندر، ان کے ملفوظات کے اندر میں نے یہ بات پڑھی۔ تو یہ تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اپنی طرف سے ہی بے تکی باتیں کرتے جانا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم حضرات کی جو باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو بیان کیا کریں۔ تو اس سے ایک تو ہماری اپنی بات مضبوط ہوگی، دوسرا اس بات کو کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان بھی بڑھے گا، اور جو بات سننے والا ہوگا اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط ہے تبلیغ کے اندر، بڑا نازک کام ہے، اور اس میں بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی حفاظت بھی فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے سائے کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر اللہ ان کو قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کسی بات کے اوپر اگر آپ کو کوئی اعتراض یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جس سے آپ کا دل دکھا ہو، تو میں آپ سے پہلے ہی اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور اگر میری طرف سے کوئی کمی کوئی سامنے آئی ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اصلاح بھی فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔